بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں اس سبق کی کتاب پڑھائی دیکھی اور ٹیچر نے مکمل سٹوری کے بارے میں آپ کو بتایا، تو آج ہم دوسری ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کریں گے اور تمام سرگرمیوں کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ: چوک۔ چوک پیارے بچوں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے 4 راستے نکلتے ہوں۔ پابندی کرنا مطلب فرمانبرداری کرنا، ماننا، اطاعت کرنا۔ سرگرمی نمبر 2، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، وسیم ماموں جان کے ساتھ ڈیش جا رہا تھا، تو بتائیے پیارے بچوں وسیم کہاں جا رہا تھا؟ گھر۔ ویری گڈ۔ ماموں جان نے ڈیش بتی دیکھ کر موٹر سائیکل روک دی، تو ٹیچر نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی بتی دیکھ کر ماموں نے موٹر سائیکل روکی تھی؟ سرخ۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے سبق کی پڑھائی کر کے اس کی تمام ایکسرسائز کو اور خالی جگہ کو آپ نے حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، تصویر پر غور کریں اور بتائیے کہ کس طرف کی سواریوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں آپ نے اس تصویر کو غور سے دیکھنا ہے اور کس طرف کی سواریوں کو آگے بڑھنا چاہیے آپ کو اس کو اپنی والدہ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے لازمی۔ سرگرمی نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سرخ بتی جلنے کا کیا مطلب ہے؟ ویری گڈ، سرخ بتی جلنے کا مطلب ہے رک جائیں۔ سوال نمبر 2، سبز بتی کے جلنے پر کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ چلنا چاہیے۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں اب تیسرا سوال جو ہے یہ آپ نے اس کا جواب لیسن کا مطالعہ کرنے کے بعد خود لکھنا ہے۔ ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ سبق پڑھیں گے اور اس کے مطابق اس کا جواب لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 5، مل کر کریں بات۔ دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ اب آپ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تصویر 1 میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زیبرا کراسنگ کا سائن ہے، پیدل چلنے کی یہ جگہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سپیڈ بریکر، مطلب یہاں پر آ کے ہمیں اپنی رفتار کو آہستہ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 پیارے بچوں اس کا تو آپ کو پتا ہوگا کیا مطلب ہے۔ ویری گڈ، ہارن بجانا منع ہے۔ تو چلے بتائیے اب دیے گئے سوال آپ نے پڑھنے اور ان کے جواب آپ نے اپنی والدہ کو دینے ہیں۔ سڑک پر یہ نشانات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے یہ سارے سوالات پڑھنے اور اپنی والدہ کو ان کے جوابات دینے ہیں۔ سرگرمی نمبر 6، لفظوں کا کھیل۔ اشاروں کی مدد سے حروف لکھیں اور الفاظ مکمل کریں۔ یہاں پہ آپ کو پیارے بچوں ایک پزل نظر آ رہی ہے، آپ نے اس سائڈ پہ دی گئی لائنوں کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے ان اشاروں کو مدد سے الفاظ لگا کر ان کو حل کرنا ہے۔ لکھنے کے کام آتی ہے۔ نمبر 1، پے نون ڈیش لام، تو یہ کیا بنتا ہے؟ شاباش۔ اگر سین لگا دیں گے تو یہ پینسل بن جائے گی۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ نے یہ دیے گئے اشاروں کو پڑھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے الفاظ لگا کر اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ قواعد سیکھیں۔ سرگرمی نمبر 7، ان جملوں پر غور کریں۔ دیکھیں کہ گا، گی، گے کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فخر کھانا کھائے گا، ویری گڈ۔ ثنا میرے گھر آئے گی، شاباش۔ ہم اسکول جائیں گے۔ تو پیارے بچوں ہم نے ان فکروں سے کیا سیکھا کہ جہاں بھی ہم کسی لڑکے کی بات کریں گے وہاں ہم گا کا استعمال کریں گے، کسی بھی لڑکی کے لیے ہم گی کا استعمال کریں گے، اور جب ہم زیادہ لوگوں کے بارے میں یا زیادہ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم گے کا استعمال کریں گے۔ شاباش۔ اسی طرح آپ نے اب نیچے دیے گئے جملوں کو گا، گی اور گے کے استعمال سے مکمل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 8، دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ چھوٹے بچے سبھی کو اچھے لگتے ہیں لیکن کچھ لوگ چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اسی طریقے سے آپ نے اس مکمل عبارت کو پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 13 کے مروزی سوالات، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ پیارے بچوں سب سے پہلے آپ نے اپنی اردو کی نیٹ کاپی کا ایک پیج بہت اچھے سے ریڈی کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ سارے مروزی سوالات لکھنے اور ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ نمبر 1، ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں، تو ابھی آپ کو ٹیچر نے بتایا تھا کتنی ہوتی ہیں، بتائیے بتائیے۔ شاباش۔ الف 2، بے آپشن 3، جیم آپشن 4، ویری گڈ، درست جواب 3۔ پابندی کا معنی ہے ماننا، رحم دل یا خوشی؟ شاباش، ماننا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے یہ سارے ایم سی کیوز یاد بھی کرنے ہیں مروزی سوالات اور ان کو اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا بھی ہے۔ سبق نمبر 13، چوک میں لگی بتیاں، الفاظ، جملے
تو پیارے بچوں الفاظ جملے لکھنے کے لیے بھی آپ نے اپنی اردو کی نیٹ نوٹ بک کا ایک پیج بہت اچھے سے ریڈی کرنا ہے اور اس کے اوپر بہت خوبصورت رائٹنگ میں یہ سارے جملے آپ نے لکھنے ہیں. آپ ان جملوں کو خود بھی بنا سکتی ہیں. الفاظ کی مدد سے جملے آپ خود بنائیں. جیسا کہ ٹیچر نے آپ پہلا جملہ بنایا چوک، چوک میں بتیاں لگی ہیں، تو آپ اپنی والدہ کی مدد سے کوئی اور جملہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح پیارے بچوں آپ نے یہ سارے جملے اچھے طریقے سے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر رائٹ کرنے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. تو پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا اس سبق نمبر 13 چوک میں لگی بتیاں کی تمام مشقی سرگرمیوں کو ہم نے حل کیا اور بہت سارے کنسیپٹ دیکھے. اسی طرح ہم نے معروضی سوالات اور جملے بنانے بھی سیکھے. تو آج کا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان باقی الفاظ کے جملے خود بنانے ہیں اور اپنی والدہ کو چیک کروانے ہیں. تو پیارے بچوں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.